النجاح يزفنا يشدو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم نے سابقہ کلاسز میں کچھ ایسے قاعدوں کو پڑھا ہے جن کا جاننا بہت ضروری تھا. آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو تجوید سیکھنے میں آسانی ہو. اور آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے حروف مفردات کی. یہ مفردات کیا ہے؟ مفردات حروف تہجی کا دوسرا نام ہے. حروف تہجی کی تعداد عربی زبان میں 29 حروف ہیں، جبکہ ہماری قومی زبان اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے. اردو زبان میں 8 حروف زائد ہیں، وہ یہ ہیں: پے، ٹے، چے، دال، اڑے، فے، گوف. اس لیے آج کی کلاس بہت ضروری ہے تاکہ حروف تہجی عربی زبان میں اور اردو کے حروف آپ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم نقطوں کی پہچان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا فرق بتائیں گے، جیسے با، تا، ہا، دال، ذال، را، زا. یعنی ان حروف میں نقطوں کی وجہ سے ہی فرق ہے. نقطے کی پہچان. نقطہ اس شکل کا ہوتا ہے جس کی کم از کم تعداد 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 ہے. ایک نقطہ کبھی حروف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا، کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے با، اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے جیسے جیم. 2 نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے تا، اور کبھی نیچے ہوتے ہیں جیسے یا. 3 نقطے صرف حروف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے ثا، شین. تو چلیے سبق نمبر 1 حروف تہجی یعنی حروف مفردات کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا حرف جو ہے وہ حروف تہجی کا حروف الف ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف. دوسرا حروف آپ دیکھیں با. با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. با یعنی اس کو 2 حرکت سے پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں با ہے، با کے ساتھ الف ہے، تو ہم نے با کے ساتھ الف کو بھی ادا کرنا ہے. با نہیں کہنا. جھٹکے سے اور مجہول پڑھنے سے خود کو بچائیے. اگلا حروف دیکھیں تا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تا کے ساتھ الف ہے، تو ہم نے اس کو 2 حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی تا کے ساتھ الف کو ادا کرنا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. تا زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. تا. اگلا حروف دیکھیں ثا. ثا یہاں پر بھی آپ نے اس کو سیٹی سے نہیں بلکہ نرمی سے ادا کرنا ہے، جیسا کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے سروں سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے. اس کو سیٹی سے نہیں پڑھنا. سا. اگلا حروف دیکھیں جیم. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیم کے ساتھ یا اور یا کے بعد میم ہے، یعنی یہ 3 حروف پر مشتمل ایک حروف ہے، تو ہم نے اس کو 3 حرکت کے ساتھ یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیم. اگلا حروف دیکھیں ہا. ہا کے ساتھ الف ہے، یہ ہلکی ہا ہے، اس کو 2 چشمی ہا نہیں پڑھا جائے گا، یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا. ہا. اس کی پریکٹس کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ تھوڑے جو ہلکی حروف ہیں ان کو تھوڑا ادا کرنے میں وقت لگے گا. آپ نے اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے. ہا. ہا. حروف دیکھیں خا. خا.
کچھ لوگ اس کو کھا پڑھ دیتے ہیں. یہ کھا نہیں، یہ خا، خا، یعنی یہ بھی حروف حلق سے ادا ہونے والا ہے. آگے حروف دیکھیں، دال، دال. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے. جو پہلے آپ نے حروف پڑھے جن کے ساتھ الف تھا وہ ہم نے 2 حرکت سے پڑھا، اور جو 3 حروف پر مشتمل حروف ہیں جیسے دال، الف، لام، تو یہ 3 حروف کے ساتھ دال. تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، دال، دال، ذال، ذال. اس کو زال نہیں پڑھنا کیونکہ یہ سٹی سے پھر ادا ہو جائے گا، جو کہ اس طرح سے پڑھنا غلط ہے. آپ نے جیسے سا زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی سامنے 2 دانتوں کے سروں سے لگے تو سا ادا کیا تھا، اسی طرح سے ہم نے زال، زال، زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے سروں سے لگاتے ہوئے زال، زال ادا کرنا ہے. آگے حروف رو، رو. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، رو، رو. آگے حروف زا، زا. یہاں پر آپ نے دیکھا ایک حروف زال ہے اور ایک حروف زا ہے. ہم نے زا کو سختی سے پڑھا جبکہ حروف زال کو نرمی سے ادا کیا. آگے حروف سین. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سین یا نون، یعنی حروف سین بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے 3 حرکت سے پڑھنا ہے. سین، سین. سین جو ہے وہ سیٹی سے ادا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو سی، سی، سین، یعنی سیٹی سے یعنی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین. آگے حروف شین، 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 صاد. آگے حروف ضاد ہے تو کچھ لوگ اس کو دواد یا زواد سیدھا زواد پڑھ دیتے ہیں. تو آپ نے یہ حروف ضاد جو ہے زبان کا حافہ کروٹ، یعنی جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. ضاد، ضاد. پھر سے اس کا قاعدہ سنیں. زبان کا حافہ یعنی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. ضاد، ضاد. طا، طا. اس حروف کو آپ نے طا کے ساتھ الف آ رہا ہے تو 2 حرکت لمبا کرنا ہے. طا، منہ کھول کر. کچھ لوگ اس کو تا پڑھ دیتے ہیں، یہ تا نہیں، یہ طا، طا. تا جو ہے وہ 2 نقطوں والا ہے، یہ طا. اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، طا، طا. آگے حروف وا، وا. اس کو زا بھی نہیں پڑھنا، نہ زوا پڑھنا ہے، اس کو وا. آگے حروف اس کو کچھ حمزہ پڑھ دیتے ہیں. اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عین. یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. عین اور ہا ایک ہی جگہ سے ادا. حروف حلقی کا خیال کرتے ہوئے ان کو حلق سے ہی ادا کرنا. آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں اور میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے. عین. آگے حروف غین، غین. آگے حروف فا، فا. قاف، قاف. یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھنا، کاف کر کے نہیں پڑھنا، اس کو قاف، قاف. آگے حروف کاف، کاف. لام، لام. اور کچھ لوگ اس کو لام یعنی لام کو ناک میں
پڑھتے ہیں، ناک میں پڑھا نہیں جائے گا، منہ کھول کے اس کو ادا کیا جائے گا۔ لا 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 کہنا ہے، لا نہیں کہنا، منہ کھول کر ادا کیا جائے گا۔ لام لام، اس کو ہرگز اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا۔ لام 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 نہیں پڑھا جائے گا، لا لا پڑھا جائے گا۔ لام۔ آگے حروف میم میم میم، نون نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ مخارج الحروف، مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ چند بنیادی اصطلاحات جو بیان کر رہی ہوں۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذائل ہے۔ پھر سے سنیے۔ ثنایا علیہ سامنے اوپر والے 2 دانت، ثنایا سفلی سامنے نیچے والے 2 دانت، رباعی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ثنایا سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت، ثنایا علیہ سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، جبکہ ثنایا سفلی نیچے والے سامنے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ رباعی یعنی ثنایا اور ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت۔ انیاب رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت۔ ضواحک انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں۔ پھر سے سنیں۔ ضواحک کن کو کہا گیا ہے؟ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں۔ طواحن ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں۔ پھر سے سنیں۔ طواحن کن دانتوں کو کہا گیا ہے؟ ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں اوپر نیچے کی۔ نواجد طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں۔ پھر سے سنیں۔ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں۔ اضراس تمام داڑوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے۔ پھر سے سنیں۔ اضراس تمام داڑوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے۔ جوف دہن منہ کے اندر کا خلا۔ اقصی حلق حلق کا منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ۔ پھر سے سنیے۔ حلق کا منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقصی حلق۔ ادنی حلق کوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق کا حصہ۔ ادنی حلق کوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق کا حصہ۔ وسط حلق اقصی اور ادنی حلق کے درمیان والا حصہ۔ وسط حلق اقصی اور ادنی حلق کے درمیان والا حصہ، اس کو وسط حلق کہا جاتا ہے۔ لحات گلے کا کوا۔ لحات کسے کہا جاتا ہے؟ گلے کا کوا۔ حافہ زبان کی دائیں یا بائیں جانب والی کروٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حافہ۔ ادنی حافہ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کو لگے۔ ادنی حافہ کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کو لگے۔ ضواحک کیا تھا؟ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں، یعنی ان 4 داڑوں کو اگر زبان لگے تو اس کو زبان کا ادنی حافہ کہا جاتا ہے۔ خیشوم بانسا۔ بانسا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ناک کی جڑ کو۔ یاد رکھیے ثنایا سفلی
حروف کی ادائیگی میں اوپر کے سارے دانت اور ساری داڑیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر سے سنیے، حروف کی ادائیگی میں اوپر کے سارے دانت اور ساری داڑیں استعمال ہوتی ہیں، البتہ نیچے کے دانتوں میں سے صرف ثنایا سفلی کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے۔ پھر سے میری یہ بات کو آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ حروف کی ادائیگی میں اوپر کے سارے دانت اور ساری داڑیں استعمال ہوتی ہیں، البتہ نیچے کے دانتوں میں سے صرف ثنایا سفلی کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی کلاس میں آپ نے مخارج الحروف اور مخارج الحروف کی تفصیل کو بخوبی سے سمجھا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار اس کے مخارج کو پڑھیں، مخارج کو بلکہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور یاد کرنے میں آپ بآسانی طریقے سے مخارج کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔